بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور آپ کی ولادت با سعادت سے لے کر آپ کی وفات تک انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہ سلسلہ ترتیب وار چلے گا۔ بحیثیت ایک مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے واقفیت ہو، آپ کی آمد سے پہلے کے احوال، جس وقت آپ کی آمد ہوئی اس وقت کے احوال، آپ کا سلسلہ نسب، آپ کی ولادت با سعادت، آپ کا زمانہ رضاعت، آپ کی لڑکپن کی زندگی، آپ کی جوانی کی زندگی، آپ کا سفر تجارت، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پھر آپ کو نبوت کا عطا ہونا، اور آپ کا 13 سالہ مکی دور اور آپ کا 10 سالہ مدنی دور، اور اس میں پیش آنے والے غزوات، سرایا، جنگیں، اور آپ کے پاس آنے والے وفود، ان کا سلسلہ انشاءاللہ ترتیب وار ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں آمد ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو سلسلہ نسب کا انتخاب فرمایا وہ سب سے نرالا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مبعوث فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان دونوں حضرات نے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد باپ بیٹے دونوں نے دعا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے تذکرہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو پھر انہوں نے دعا فرمائی تھی یا اللہ ہم نے جو عمل کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا اور ہمارے ارادوں کا جاننے والا ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو جب مبعوث فرما انہی میں سے ایک رسول کو جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات پڑھ کر تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً اے اللہ آپ غالب ہو، حکمتوں والے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کی، رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا، واصطفیٰ قریشا من کنانہ، پھر قریش کو اللہ نے بنو کنانہ سے چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے انتخاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو آپ کی بعثت
جو ہوئی وہ بڑے انتخاب سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا تو حضرت ہاجرہ سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ پورا واقعہ جو میں آگے عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو مکہ چھوڑ کر آؤ۔ اس وقت تک بیت اللہ کے ارد گرد آبادی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کا حکم تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی اور بیٹے کو لے کر وہاں پہنچے اور وہاں ان کو چھوڑا۔ اور جیسے ہی واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ 13ویں سپارے میں سورہ ابراہیم میں اس کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ میں نے ان کو یہاں آباد کیا اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں کہ جہاں کاشتکاری نہیں ہوتی، تیرے معزز گھر کے پاس۔ تو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل یہاں تھے۔ جب ان کا توشہ یہاں ختم ہو گیا، پھر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جب رونے لگے، اور وجہ یہ بنی کہ حضرت ہاجرہ کے پاس جب توشہ ختم ہوا تو ان کا دودھ کم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کو حاجت تھی، دودھ کی پیاس کی شدت تھی، تو حضرت ہاجرہ جب پانی کی تلاش میں نکلی، صفا مروہ کے درمیان دوڑی، کوئی ایسی جگہ ملے یا کسی کے پاس پانی ملے یا کوئی فریاد رس ملے، تو لیکن چکر لگاتی رہیں، کوئی ابتدا میں نہ ملا۔ پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت کی غیبی نصرت اور مدد آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی ایڑی یا اپنا پر مارا تو اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ تو حضرت ہاجرہ نے پھر اس پانی کے ارد گرد منڈیر باندھی اور وہ پانی زمزم کا پانی کہلایا۔ اب جب یہ پانی یہاں شروع ہوا تو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو جرہم۔ یہ قبیلہ سفر میں جا رہا تھا۔ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ یہاں پرندے امڈ کے آ رہے ہیں، پرندے آ رہے ہیں، پرندے جا رہے ہیں، تو ان کو یہی لگا کہ یہاں پانی موجود ہوگا، اگر پانی نہ ہوتا تو پرندے اس طرح نہ آتے۔ تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو یہاں پانی موجود ہے۔ چونکہ عرب میں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، تو ایک آدمی جب گیا اور دیکھا تو وہاں پانی موجود تھا۔ اب یہ قبیلے بنو جرہم کے لوگ آئے حضرت ہاجرہ کے پاس اور ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو ہم یہیں ٹھہر جائیں۔ اس وقت تک چونکہ بیت اللہ کے ارد گرد آبادی نہیں تھی، حضرت ہاجرہ بھی چاہتی تھیں کہ لوگ آباد ہو جائیں اور ان سے مانوس ہو جائیں، تو حضرت ہاجرہ نے اجازت دی، لیکن اس شرط پر کہ پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی پر میرا حق ہوگا۔ قبیلے جرہم کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ قبیلے کے لوگ یہاں آباد ہو گئے۔ اب حضرت ہاجرہ بھی یہیں آباد تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے اندر رہے اور انہی سے آپ نے زبان بھی سیکھی، اور پھر آگے بڑھ کر اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اسی قبیلے جرہم کے اندر ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ کا پھر انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے کہ میں دیکھوں کہ میرے بیٹے اسماعیل کس حالت میں ہیں، تو صحیح بخاری میں پہلی دفعہ جب آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی تو اسماعیل علیہ السلام کی گھر والی باہر آئی۔ پوچھا ان سے کہ اسماعیل کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اچھی حالت ہے، لیکن جب پوچھا گھر کے حال احوال سناؤ تو انہوں نے بتایا حالات تو بڑی مشکل کے ہیں، تنگ دستی کے ہیں، وہ یا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، قلت ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اب یہ مناسب نہیں تھا پیغمبر کی بیوی ہو اور اس کی زبان پر اس قسم کے جملے ہوں جس میں ناشکری کے کلمات ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائے ان کو سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو ان کو محسوس ہوا، یوں لگا کہ میرا والد آیا ہے۔ گھر والی نے جب شکل و شباہت حلیہ بیان کیا تو وہ پہچان گئے، اور یہ جو جملہ تھا گھر کی چوکھٹ تبدیل کرو تو وہ سمجھ گئے، تو انہوں نے اپنی اس گھر والی کو طلاق دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسرا نکاح کیا۔ کچھ وقت گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے۔ جب آئے اسماعیل علیہ السلام اتفاق سے اس وقت بھی گھر میں نہیں تھے، تو انہوں نے گھر والی سے پوچھا بتاؤ حال احوال گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ تو اس نے کہا الحمدللہ بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت کی خوب نعمتیں ہیں، رب العالمین ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ تو بہت شکر کے کلمات کہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا کہ اسماعیل آئیں ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ اسماعیل علیہ السلام جب آئے، دوسری گھر والی نے تمام اطلاع دی۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے میرے والد تھے، اور سمجھ گئے کہ گھر والی کو میں اپنے پاس ہی رکھوں۔ تیسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ آئے ہیں، صحیح بخاری میں اس وقت اسماعیل علیہ السلام ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیروں کو درست کر رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے آئے ملاقات ہوئی، تو ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی، تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کافی دیر آپس میں بغل گیر رہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں بیت اللہ کو تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا ہوئی، اللہ سے کیا مانگا؟ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے دولت، پیسہ، منصب، عہدہ، جائیداد نہیں مانگی، اللہ سے سب سے قیمتی نعمت مانگی کہ پیغمبر آخر الزمان کو یا اللہ ہماری نسل میں بھیجنا۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انتخاب کس طرح کیا آپ کے سلسلہ نسب کا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سلسلہ نسب حضور سے لے کر عدنان تک، سلسلہ نسب میں 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے حضور سے لے کر عدنان تک، دوسرا مرحلہ ہے عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک، تیسرا مرحلہ ہے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ نسب بالکل ثابت ہے، مستند روایات میں ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن عدنان۔ یہ جو سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدنان تک ہے، یہ مستند روایات میں ثابت ہے۔ پھر عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک، اس کا تذکرہ بھی کتب تاریخ میں موجود ہے۔ اب یہ سلسلہ نسب میں تقریباً 80 واسطے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس پورے سلسلے نسب میں حضور کے کوئی عورت ایسی نہیں آئی کہ جو زانیہ ہو، بے حیا ہو۔ پورا سلسلہ نسب محفوظ ہے، آپ کے پورے سلسلے نسب میں کوئی بے حیا عورت نہیں ہے، کوئی فاحشہ عورت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی گھر والیوں میں کوئی بھی عورت بے حیا نہیں ہوتی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کی گھر والی غیر مسلم ہو، نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، لیکن نبی کی بیوی بے حیا نہیں ہو سکتی، فاحشہ نہیں ہوتی۔ حضور کا پورا سلسلہ نسب محفوظ ہے، آپ کے سلسلہ نسب کے اندر کوئی فاحشہ اور بدکار عورت نہیں آئی۔ تو اللہ نے یہ انتخاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر قبیلوں کا انتخاب ہوا، تو دیکھیں انتخاب کیسے، پہلے انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، اور پھر انتخاب ہوتے ہوئے بنو کنانہ۔ اب کنانہ سے آگے انتخاب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد میں چنا، پھر اس میں سے اللہ نے قریش کو چنا۔ اب تمام قبائل میں عرب میں قریش جو تھا یہ سب سے اہم قبیلہ تھا،
اس قبیلے کے لوگ سخی تھے، بہادر تھے، جرأت مند تھے، لوگوں پہ خرچ کرنے والے تھے، تو اللہ نے تمام قبائل میں قریش کا انتخاب کیا۔ پھر قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ بنو ہاشم اس کو کہتے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی پردادا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم حضور کے پردادا ہیں۔ ہاشم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روٹیوں کو چورا کر کے سالن بناتے تھے اور حاجیوں کو کھلاتے تھے، تو یہ بڑے سخی تھے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، عرب میں ان کی سخاوت بہت تھی، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہاشم، جو کثرت کے ساتھ خرچ کرنے والا اور لوگوں کو نہایت کھانا کھلانے والا ہے۔ تو اللہ نے ہاشم کا انتخاب کیا اور پھر ہاشم میں انتخاب آگے ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا۔ اب حضور کا جو انتخاب ہے قبیلہ وار اگر آپ دیکھیں گے، تمام قبیلوں سے انتخاب ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو جن کے گھر پیدا کیا وہ حضرت عبداللہ ہیں۔ اب عبداللہ بیٹے تھے عبد المطلب کے۔ یہ جو مطلب ہے یہ بیٹا تھا ہاشم کا۔ ہاشم کا یہ جو بیٹا مطلب ہے اس کو عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے، ورنہ اصل نام ان کا جو تھا وہ شیبۃ الحمد ہے۔ شیبۃ الحمد، شیبہ کہتے ہیں بڑھاپے کو، بال کے سفید ہونے کو۔ تو یہ جو ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا ایک بال سفید تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا تھا شیبہ، تو شیبۃ الحمد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کو جو عبد المطلب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہاشم کا انتقال ہوا، ہاشم سفر کر رہا تھا شام کی طرف، اس کا انتقال مدینہ میں ہوا، تو اب یہ جو بیٹا تھا ان کا شیبۃ الحمد، تو ہاشم کا ایک بھائی تھا اس کا نام تھا مطلب، تو یہ مطلب مکہ میں تھا۔ جب اس کو پتہ چلا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کا ایک بچہ ہے، تو انہوں نے چاہا کہ میں اس بچے کی پرورش کروں، تو یہ مکہ سے آئے اور ہاشم کا یہ جو بیٹا تھا جس کا نام شیبۃ الحمد تھا، لیکن چونکہ اس کے اس وقت کپڑے ذرا پراگندہ تھے، بال پراگندہ تھے، لباس ذرا بوسیدہ تھا، تو مطلب اس کو اپنے پیچھے جب سواری پر بٹھا کر لائے، تو جب علاقے میں پہنچے لوگوں نے کہا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے، تو مشہور ہو گیا عبد المطلب کے نام سے۔ یا بعض نے کہا ان کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اس سے لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ ان کے غلام ہیں، تو ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، ورنہ اصل نام ان کا شیبۃ الحمد تھا۔ تو اب یہ جو عبد المطلب ہیں یہ انہی کے پاس رہے۔ پھر یہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جو اولاد دی اس میں حضور پیدا ہوئے کہ والد عبداللہ پیدا ہوئے۔ ان کے جو یہ دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا، یہ سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں ان کو کسی نے کہا کہ تم ایسا کرو جو برہ ہے اس کو کھودو۔ برہ یہ آگے اشارہ تھا زمزم کے کنویں کے کھودنے کی طرف۔ وجہ یہ بنی تھی کہ جس وقت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے چند کا انتقال ہوا تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے وہاں لڑائی جھگڑا شروع کیا اور انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا، اور بیت اللہ کی جو نشانیاں تھیں وہ انہوں نے چند کنویں میں ڈال کر اوپر سے ایسا ملیا میٹ کر دیا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ زمزم کا کنواں اب کہاں پر ہے۔ تو عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، ایک دفعہ یہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور ان کو خواب میں کسی نے کہا تم برہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا برہ کیا ہے؟ پھر خواب دیکھا کسی نے کہا طیبہ کو کھودو، یہ سب زمزم کے کنویں کے نام ہیں۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا تیسری دفعہ تو کسی نے ان سے کہا کہ زمزم کو کھودو، تو اب اشارہ ہوا کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے، اور نشانی اس کی یہ بتائی گئی کہ جہاں پر کوا آ کر اپنا منہ مارے گا اور وہاں چیونٹیوں کا بل ہوگا تو وہاں تم کھودو۔ حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہ خواب میں مجھے اشارہ کنواں کھودنے کا ہے۔ اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا حارث، انہوں نے بیٹے کو لیا اور وہاں کنواں کھودنا شروع کر دیا کہ زمزم کا کنواں ان کو مل جائے۔ تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے بھائی آپ کیوں کھود رہے ہو؟ فرماتے تھے مجھے یہ اشارہ ہے۔ اس وقت بعض لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن عبد المطلب کھودتے رہے، بیٹا ان کے ساتھ تھا۔ تھوڑی محنت کے بعد آخر وہ زمزم کا کنواں نظر آ گیا۔
اب جب پانی نظر آیا تو اب دیگر قریش کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اس پانی پر ہمارا بھی حق ہوگا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ کنواں الحمدللہ میں نے کھودا، میں نے ظاہر کیا، خواب میں مجھے اشارہ ہوا، اس لیے اس پر میرے اور میری جو اولاد ہوگی ان کا اس پر اختیار ہوگا۔ اس وقت عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی، تو چونکہ عبد المطلب کے ساتھ کنواں کھودنے میں کوئی شریک نہیں ہوا تھا تو ان کو بڑی مشقت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اللہ کے نام پر اولاد کو قربان کرتے تھے، تو کہا میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹا قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو آگے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ جب 10 بیٹے پیدا ہو گئے، انہی میں ایک بیٹا عبداللہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ اب ان کو اپنی نظر پوری کرنی تھی، تو اب یہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر جب جانے لگے کہ میں ان کو ذبح کروں اور وہ نظر اپنی پوری کروں، تو عبداللہ کی جو بہنیں تھیں اور اسی طرح دیگر خواتین، انہوں نے روکا کہ تم ان کو ذبح نہ کرو۔ اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، بڑی عقیدت اور محبت دی تھی، تو سب نے کہا اس کے بدلے میں اونٹ دے دو۔ اس وقت اونٹ ہوتے تھے، ایک آدمی کی دیت میں 10 اونٹ ہوتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے قرآن اندازی کی، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھا، ایک طرف 10 اونٹ لکھے، تو اتفاق سے عبداللہ کا قرآن نکل گیا، یعنی مطلب تھا عبداللہ کو قربان کرو۔ پھر انہوں نے دوسری طرف دوبارہ پھر قرآن اندازی کی، 20 اونٹ لکھے، 20 اونٹ اور پھر قرآن ڈالا، تو پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر انہوں نے 30 اونٹ لکھے، پھر قرآن اندازی کی، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ تو کرتے کرتے 100 اونٹ تک جب چلے گئے تو 100 اونٹ لکھے، پھر جب قرآن اندازی کی تو پھر اونٹوں کا نام نکلا۔ تو عبد المطلب اس پر خوش ہو گئے، تو انہوں نے پھر 100 اونٹ عبداللہ کے بدلے اللہ کے نام پہ اس وقت انہوں نے نحر کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک تو ذبیح اسماعیل علیہ السلام کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے تو ان کے بدلے میں دمبا آیا تھا، اور دوسرا میرا والد عبداللہ کہ جب عبد المطلب ان کو قربان کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں بھی، عبداللہ کے بدلے میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ اونٹ ہو جائیں، تو اونٹوں کا نحر کیا گیا۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحتین تھے کہ یعنی 2 ذبح جو کیے جانے والے تھے ان کی اولاد میں آپ پیدا ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے اس خاندان میں آئے، تو یہ جو عبد المطلب تھے ان کا یہ جو بیٹا عبداللہ تھا، اب جب عبداللہ کے نکاح کی باری آئی کہ ان کا نکاح کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے عجیب انتخاب کیا ہے کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ، حالانکہ جاہلیت میں اس طرح کے نام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جاہلیت میں لوگ نام رکھتے تھے عبد الشمس سورج کا بندہ، عبد الحارث کھیتی کا بندہ، یا بتوں کے نام پر نام ہوتا، لیکن حضور کا نام عبداللہ۔ تو اللہ نے آپ کے والد کا نام کا بھی عجیب انتخاب کیا کہ عبد المطلب کے دل میں ڈالا، انہوں نے نام عبداللہ رکھا، جس کا مطلب تھا اللہ کا بندہ۔ یعنی یہ بھی ایک عجیب انتخاب ہے کہ پیغمبر بھی آ کر لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے گا تو پیغمبر کے والد کے نام کے اندر بھی توحید کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اب جب یہ حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو ایک دفعہ یہ راستے میں جا رہے تھے، تو ایک یہودی عورت نے ان کو جب دیکھا تو ان کے چہرے اور پیشانی پر جو اس نے نور نبوت دیکھا، تو عبداللہ سے کہا کہ تم اگر چاہو تم میرے سے شادی کر لو۔ عبداللہ نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ دعوت دینے لگی، انہوں نے انکار کیا کہ میں گناہ کے کام کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا۔ پھر عبداللہ چلے گئے مدینہ میں ان کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ چند دن ٹھہرنے کے بعد جب عبداللہ واپس آئے تھے تو اسی عورت نے دیکھا، اور یہ اہل کتاب میں سے تھی اور تورات کا علم رکھتی تھی، اس نے عبداللہ سے دوبارہ ملی اور کہا میرا مقصد کوئی گناہ نہیں تھا، بے حیائی کا ارادہ نہیں تھا، میں نے آپ کی پیشانی پہ نور نبوت دیکھا تھا کہ آپ کی اولاد میں کوئی نبی پیدا ہوگا، اس لیے میں چاہ رہی تھی مجھ سے نکاح ہو جائے تاکہ اگر وہ نبی پیدا ہو تو وہ میری اولاد میں آ جائے، یعنی میرے لیے ایک سعادت ہو کہ وہ بچہ مجھ سے پیدا ہو۔ لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا تھا۔
یہاں بھی انتخاب میں دیکھیں آمنہ کے جو گھرانہ تھا وہ بنو زہرہ، زہرہ کا معنی بھی تر و تازہ ہونا، اور پھر آمنہ کا معنی بھی امن والی ہونا، تو گویا نام کے اندر بھی ایک انتخاب تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ آپ علیہ السلام کی جتنی تربیت ہو، جتنے مراحل سے حضور گزریں، اس میں براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے تعلیم کا سلسلہ ہو۔ اب عبداللہ کا جب انتقال ہوا ہے تو عین شباب اور جوانی میں ہوا۔ اس وقت حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، تو حضور کی آمد سے پہلے عبداللہ دنیا سے چلے گئے۔ اب 6 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تو حضرت آمنہ کا انتقال ہوا ہے، اور آمنہ کا انتقال مقام ابوا پر ہوا۔ جس وقت مکہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس سفر میں ایمن ساتھ تھی۔ ایمن حضرت عبداللہ کی جو تھی وہ باندی تھی، تو ان سے وراثت میں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ حضور کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے بھیجا تو 3 طرح کا انتخاب ہوا۔ ایک تو انتخاب اس اعتبار سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور دوسرا انتخاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور تیسری چیز حضرت آمنہ کا خواب تھا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا تھا، اور اس نور کے اندر شام کے جو محلات تھے وہ ان کو روشن نظر آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ قرآن کریم سورہ صف میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد وہ پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت آمنہ کا خواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ کے ہاں مجھے آخری نبی لکھ دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ دعوت ابراہیم، میں تمہیں سب سے پہلا امر بتاتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مبعوث ہوں۔ نمبر 2 وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، ورؤیا امی التي رأت حين وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، اور میری والدہ آمنہ نے خواب دیکھا تھا جب میری ولادت ہوئی، ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کو ذریعہ بنایا، اور رب العالمین کا انتخاب اور حضرت آمنہ کے ان دنوں کے اندر مراحل کیسے گزرے۔ سیرت الحلبیہ میں سبل الہدى والرشاد میں حضرت آمنہ فرماتی تھی جب حضور میرے حمل میں تھے مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اگر راستے میں گزر رہی ہوتی تھیں، کہتی ہیں کہیں اگر کنویں کے پاس جانا ہوتا پانی کے لیے تو اگر پانی نیچے ہوتا، حضرت آمنہ اگر جھکنے لگتی تو پانی اوپر آ جاتا، یعنی حضرت آمنہ کو اتنا جھکنا نہ پڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہیں اور آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضور کی جب ولادت ہوئی ہے، حضرت آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا کہ شام کے محلات روشن ہوئے۔ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ آپ علیہ السلام کا دین وہاں تک پہنچے گا، اور یہ روم اور یہ فارس یہ سب محلات فتح ہوں گے، اور ان کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم اور فارس فتح ہوا، اور اس کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی ہے اس وقت بڑے عجیب واقعات پیش آئے۔ مثلا اس وقت کسریٰ بادشاہ جو تھا، اس کے محل میں 14 جو تھے وہ سونے کے کنگرے تھے، وہ نیچے گر گئے۔ اسی طرح مجوسیوں کے ہاں 1000 سال سے ایک آگ لگی ہوئی تھی، وہ اچانک بجھ گئی۔ شیاطین جو اوپر جاتے تھے آسمانوں پر اور فرشتوں کی کوئی خبریں چوری چھپ کے سنتے تھے،
تو جب حضور کی ولادت باسعادت کا وقت شروع ہوا تو ان کو اب شہاب ثاقب کے ساتھ مارا جاتا تاکہ یہ اوپر آ کر کوئی خبریں نہ سنیں۔ تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے جس کے لیے یہ ساری تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کسی قسم کی کوئی بھی، جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے خون ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کی کچھ نجاست ہوتی ہے، آپ کے جسد مبارک پر کچھ بھی نہیں تھی، اور آپ کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختون پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو خطرہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جیسے آپ پیدا ہوئے تو یوں انگلی سے ایک اشارہ کیا تھا، یہ اشارہ تھا اللہ کی توحید کی طرف کہ وہ پیغمبر آ گیا کہ اب جب لوگوں کو بتوں سے ہٹا کر اللہ کی توحید کی طرف وہ لے کر آئے گا۔ تو آپ کی ولادت کے وقت عجیب سے ایک نور کا سما تھا۔ حضرت آمنہ نے وہ سب مناظر دیکھے، اس لیے انہیں امید تھی کہ میرا یہ بیٹا عام بیٹا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت میرے اس بیٹے سے کوئی دین کا بہت بڑا کام آگے لے گا۔